بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ نئی صورت کے ساتھ سورہ عصر جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہے، اس کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ 3 آیات پر مشتمل یہ چھوٹی سی صورت ہر مسلمان یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، حفظ اور زبانی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کو عام روٹین کے اندر، نماز کے اندر اور اسی طرح تلاوت کے دوران پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ ہمارا مقصد صرف آپ کے سامنے یہ 3 آیات پر مشتمل یہ مختصر سی صورت پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان سے نکلنے والا تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ اب ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة العصر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر لام ول، عین زبر صاد عص، والعصر را زیر ری، والعصر۔ واو کو لام کے ساتھ، لام ساکن ہے، یہ بھی ساکن ہے، صاد بھی ساکن ہے، یہ ساکن کی علامت ہے۔ قرآن کے اندر جہاں بھی لفظ ساکن آ جائے گا اس طرح، یعنی اس کے اوپر نشان ہوگا، تو پچھلے لفظ کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، کیونکہ ساکن لفظ خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو اس وجہ سے واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ درمیان میں الف ہے، یہ خالی ہے، خالی لفظ نہیں پڑھا جاتا، تو اس وجہ سے واو کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ۔ اسی طرح عین کو صاد کے ساتھ، والعصر، صاد موٹے حروف میں سے اس کو موٹا کریں گے، والعصر را زیر ری، والعصر۔ آیت پوری ہوگی، یہ وقف کرنا ہے، تو آخری حرف جو ہے اس کو ساکن کر دیا جائے، اور یہی اصول ہے پورے قرآن کے اندر کہ جب بھی آپ کسی لفظ پر وقف کرنا چاہتے ہیں، اگر اس کے اوپر نیچے زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہے، تو اس طرح کی حرکات ہیں، تو اس کو ساکن کر دیا جائے، اور جیسے ساکن سے مراد جس طرح یہ صاد ساکن ہے، جس طرح یہ لام ساکن ہے، یعنی جس طرح اس کے اوپر یہ جزم ہے، اسی طرح را کے اوپر بھی جزم آ جائے گی، اور جیسی جزم آئے گی اس کی زیر ختم ہو جائے گی، کیونکہ جو حرف ساکن ہوتا ہے، جیسے یہ ساکن ہے، یہ ساکن ہے، اب اس کے اوپر نیچے کوئی اور حرکت نہیں ہے، تو اسی طرح جیسے ہی وقف کے لیے ہم را کو ساکن کریں گے تو اس کی زیر ختم ہو جائے گی، تو ہمارا لفظ ہو جائے گا، ہماری بلکہ آیت ہو جائے گی، والعصر، والعصر۔ حمزہ زیر نون ان، اس کو حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، جیسے یہ الف ہے، جیسے ہی اس کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو اس حمزہ کو نون کے ساتھ ملائیں گے، اور نون مشدد ہے، یہ شد کی علامت ہے، اور جس لفظ کے اوپر شد آ جائے اس لفظ کے بارے میں یہ 2-3 اصول ذہن نشین کر لیجئے۔ ایک تو وہ لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، شد والا لفظ، جیسے یہاں پر ہے، ایک مرتبہ پچھلے لفظ کے ساتھ مل کر، اور دوسری مرتبہ اس کے اوپر نیچے کوئی نہ کوئی ضرور حرکت، اوپر یا نیچے ضرور حرکت موجود ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس کو پڑھنا ہوتا ہے، جیسے یہاں پر زبر ہے۔ دوسری بات، شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھتے ہیں، ہلکی سی آواز کو رو کر پڑھتے ہیں، اور تیسری بات یہاں پر ہے کہ شد کیونکہ نون ہے، نون مشدد ہے، اس وجہ سے یہاں پر غنہ ہوگا، ہر جگہ پہ نہیں کہ جہاں بھی شد آئے گی غنہ ہوگا، بلکہ جب نون مشدد، میم مشدد، یعنی میم کے اوپر شد آ جائے، نون کے اوپر شد آ جائے، تو پھر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو۔ تو اب ہمارا پورا لفظ ہوگا حمزہ زیر نون ان، نون زبر لام نل، ان نل، نون کو آگے پھر لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ لام ساکن، درمیان میں الف ہے، خالی نہیں پڑھیں گے۔ ان نل، حمزہ یہ لام ہو گیا، اور لام کے آگے یہ الف ہے، یہ حمزہ ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اس وجہ سے اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ حمزہ زیر نون ان، ان نل، ان، سین زبر الف سا، سین کے آگے الف ہے، اور یہ الف مدہ ہے، اور الف مدہ جس لفظ کے آگے آ جائے اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں۔ ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے، جیسے یہاں پر ہے، قرآن کے اندر جہاں بھی الف سے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آئے گی تو وہ الف مدہ کہلائے گا، اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ان الانسان، نون زبر نا، انسان، لام زبر لا، فا زیر یفی، لفی، یا مدہ ہے، ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، جیسے یہاں پر ہے، الف مدہ یہ آ گیا، یہ یا مدہ آ گیا، واو مدہ بھی انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ تو بہرحال ایسی یا ساکن، یہ ساکن کی علامت جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو، ایسے لفظ کو کھینچ کر اور لمبا کر کے پڑھیں گے۔ لفی، خا پے سین خس، را دو زیرن، خسرن۔ اب یہاں پر غنہ کریں گے، جب وقف کریں گے تو جیسے وقف کریں گے پھر تو یہ آخری حرف را ہے، یہ ساکن ہو جائے گا، پھر 2 زیر ختم ہو جائیں گے، پھر غنہ نہیں ہوگا، تو خسرن سے ہمارا لفظ ہو جائے گا خسرو، خسرو۔ ان الانسان لفی خسر، حمزہ زیر لام ال، لام زبر لام لل،
اس حمزہ کو لام کے ساتھ، لام مشدد، پھر لام کو آگے لام کے ساتھ، یہ آگے الف یہ خالی، یہ الف یہ خالی، دونوں الف خالی، ان کو نہیں پڑھنا. لام زبر لام لل، لام زبر لا، الا اللہ، زال زیر یا زی، الا الذی، یا مدہ ہے ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر ہو. نون زبر نا، الا الذین، حمزہ کھڑی زبر آ، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش 3 حرکتیں ہوتی ہیں، جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائے اس لفظ کو لمبا کرتے ہیں، یہاں پر کھڑی زبر ہے. میم زبر ما، نون پیش واو نو، آمنو، یہ ہے واو مدہ، الف مدہ بھی آ گیا، واو مدہ بھی آ گیا اور یا مدہ بھی آ گیا. واو مدہ ایسی واو ساکن جس کے پچھلے لفظ کے اوپر پیش ہو تو وہ مدہ کہلاتی ہے، ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. آمنو، واو زبر وا، عین زبر ع، وع، میم زیر می، وعمی، الا الذین آمنوا وعمی، لام پہ صاد لس، یہ لام کو آگے صاد اگلے حرف کے اگلی لائن کے اوپر ہے، اگلے پیج کے اوپر صاد، اس کے ساتھ درمیان میں یہ واو ہے اور یہ الف ہے، اور اگلے لفظ کے اندر الف اور لام ہے، 4 حروف مسلسل خالی، ان کو نہیں پڑھیں گے، لام کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملائیں گے. اگلے پیج پر چلتے ہیں. تو یہ ہے صاد، پچھلے لائن کے اوپر 2 حرف خالی تھے، یہاں پر بھی 2 حرف خالی ہیں، 4 حرف خالی، ان کو نہیں پڑھیں گے. لام کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ، لام پہ صاد لس، صاد کھڑی زبر صا، لسقا، لام زیر لی، لسقالی، حا کھڑی زبر حا، لسقالحا، تا زیر تی، وعملوا الصالحات، واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، واو زبر الف وا، واتا وا، واو یہ الف مدہ. صا زبر وا صو، وتواصوا، با زیر لام بل، حا زبر قاف حق، قاف زیر قی، بالحق، شد ہے سخت کر کے پڑھنے آواز کو رو کر، بالحق، یہاں پر وقف نہیں کریں گے بلکہ آگے ملا کر پڑھیں گے. واو زبر وا، تا زبر تا، واتا، واو زبر الف وا، الف مدہ، واتا وا، صا زبر وا صو، وتواصوا، با زیر صاد بس، الف خالی ہے لام خالی ہے نہیں پڑھیں گے، با کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ، با زیر صاد بس، وتواصوا بس، صاد زبر با صب، بس صبر، یہ با ہے حروف قلقلہ میں سے، یہاں پر قلقلہ کریں گے. 5 حروف ہوتے ہیں جہاں پر قلقلہ ہوتا ہے، قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ قوتو بجدن بنتا ہے. جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان ساکن الفاظ کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہوتا ہے، جیسے بس صب، ایک ہے بس صب، آواز کو وہیں روک دیں، ایک ہلا کر پڑھنا، بس صب، را زیر ری، بس صبری، وتواصوا بالصبر، وقف کریں گے را ساکن ہو جائے گا تو بالصبر سے لفظ ہو جائے گا بالصبر. پوری آیت پچھلے پیج کے اوپر ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.